جادو کی وجہ سے انہا تسعا کہ وہ لاٹھیاں کیا ہیں؟ دوڑ رہی ہیں دوڑ رہی ہیں دوڑ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کے ذہن پہ بھی جادو کا اثر تو ہوا، ورنہ انہیں وہ لاٹھیاں ہی نظر آنی چاہیے تھیں، انہیں وہ رسیاں ہی نظر آنی چاہیے تھیں. عام لوگوں پہ ذہن پہ اثر ہو گیا، انہیں سانپ نظر آنے لگ گئے. حضرت موسیٰ کو نظر نہیں آنے چاہیے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے یخیل الیہ، ان کے خیال میں آتا تھا. جادوگروں کے جادو کی وجہ سے انہا تسعا کہ یہ کیا ہیں؟ دوڑ رہی. پھر حضرت موسیٰ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، وادی سانپوں سے بھر گئی. یہ ڈرے. اوپر سے اللہ نے کہا لا تخف انک انت الاعلی، ڈریے نہیں، آخری کامیابی آپ کو ملے گی. یہ اللہ نے کیوں کہا لا تخف؟ اگر وہ خوف زدہ نہیں تھے تو اللہ نے کیوں کہا لا تخف؟ خوف نہ کیجئے، ڈریے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈرنے کی ایک وجہ یہ تھی، آپ میری بات ذرا غور سے سنیں گے. ایک وجہ یہ تھی کہ میری لاٹھی نے بھی تو سانپ ہی بننا ہے، اور ان کی لاٹھیاں بھی کیا بنی ہیں؟ سانپ بنی. تو لوگوں کو فرق کیسے پتا چلے گا؟ کون کامیاب ہوا، کون ناکام، کون جیتا، کون ہارا، کون غالب، کون مغلوب؟ وہ بھی تو سانپ بنا کے دکھا چکے ہیں. تو میری لاٹھی نے بھی زیادہ سے زیادہ سانپ ہی بننا ہے نا. ایک وجہ یہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی، یہ ذرا زیادہ غور سے آپ نے سننا ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ مولا انہوں نے اپنا کرتب، اپنا فریب دکھا دیا. یہ ان کا علم ہے، ہنر ہے، ہاتھ کی صفائی ہے. جہاں چاہیں، جس جگہ چاہیں، جس وقت چاہیں، جس کے سامنے چاہیں، یہ کرتب دکھا سکتے ہیں. انہوں نے دکھا دیا. لیکن مولا میری لاٹھی کا سانپ بننا وہ میری مرضی اور میرے بس میں نہیں ہے، وہ تیرے اختیار میں ہے. تے تو مرضیاں دا مالک ہے. پتہ نہیں ہوں تیری مرضی بندی بھی ہے یا تے جے تیری مرضی نہیں نہ بندی تو میرے پلے ککھ نہیں رہندا. یہ تو تالیاں پیٹ رہے ہیں سارے، بھنگڑے ڈال رہے ہیں سارے، ناچ رہے ہیں سارے کہ ہمارے جادوگر غالب آنے لگے ہیں. وہاں بھنگڑے ہیں، نعرے ہیں، ناچ ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادی ہے. اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈریے نہیں. ذرا لاٹھی پھینکیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی. اس نے سانپ کی شکل اختیار کی اور لگا نگلنے سارے سانپوں کو. منٹوں میں میدان چٹیل ہو گیا، وادی صاف ہو گئی، سب کچھ اس کے اندر، سارا فریب ختم، سارا فریب ختم، سارا ڈھونگ ختم. ہاں، شرک جتنا ڈھونگ مچا لے، بدعات جتنا ڈھونگ رچا لے، جھوٹے دلائل، قرآن کی تحریف، موضوع روایتیں، قصے اور کہانیاں شرک کے موضوع پر لوگوں کو سنائیں، اس طرح سنائیں کہ وادی سانپوں سے بھر جائے،
मुवाहिद आदमी जब कुरान की एक आयत पेश करता है तो वो सारे दलाइल को निगल जाती है, खत्म हो जाती। मुशरिक के पास क्या दिन। अगले दिन बोल टीवी पे एक मुज़ाकरा हुआ 11वीं के मौजू, 11वीं हलाल है या हराम। उसमें एक देवबंदी आलिम थे, बरेलवियों के 3 आलिम थे, एक अहले हदीस आलिम। मैंने वो पूरा मुज़ाकरा तो नहीं सुना, मैंने सिर्फ एक क्लिप उसका सुना है, जिसमें बरेलवी आलिम 11वीं के हलाल होने पर दलील पेश करते हैं कि जी फैसला हो गया, जो हलाल के हैं वो हलाल मानते हैं और जो हलाल के नहीं हैं वो हराम मानते हैं। कैसी दलील है? वाह वाह। जो हलाल मानते हैं वो हलाली हैं और जो हलाल नहीं मानते वो हरामी। ये बोल टीवी पे पहले कहते थे लोग फिरका वारियत फैलाई जाती है मिंबरों मेहराब से, और अब एक साजिश के तहत देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, ये मुख्तलफी मसाइल ये कहां बयान हो रहे हैं? चैनलों पर। करोड़ों आदमी इसको सुन रहे हैं। और आगे जो पब्लिक बैठी हुई थी उस मुज़ाकरे में मौलाना की इस दलील पर उन्होंने तालियां पीटी। वाह सुभान अल्लाह। वो अहले इल्म लोग थे। बड़ी जबरदस्त दलील दी है मौलाना ने, जिस पर आप तालियां पीट रहे हैं। कुरान कहता है हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता, मैततो बद्दमो वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। उहिल्ला है हिलाल से। हिलाल कहते हैं पहली के चांद को, रोयत हिलाल कमेटी। इस वेरी तो उन्हें वक्त चंद वेख लिया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वालों ने एक दिन पहले ईद फिर भी कर ली। वो रिवायत कायम है। आगे इंशाअल्लाह ईद कुर्बानी में हमारे साथ होंगे, 10 मुहर्रम भी हमारे साथ होगा, 12 रबीउल अव्वल भी हमारे साथ होगा, शब बारात भी, सारे महीने सब चीज हमारे साथ। यूं ही रमजान आया एक दिन पहले, कितने बंदों ने देखा? 6 बंदों ने, बाकी सारे अन्य। ये 6 देखने वाले। वाह। ईद में कितने बंदों ने देखा? 7 बंदों ने। जम्मे गफीर शर्त है, इतने बंदे गवाही दें जिन पर झूठ का गुमान। मुझे कोहाट के एक आदमी ने बताया, मुझे अब याद तो नहीं वो कौन से आलिम थे जिन्होंने मुझे बताया कि कोहाट का एक आदमी मेरे पास आया और वो मुझे कहने लगा कि मौलाना मेरी तौबा, मेरी माफी की कोई सूरत है कि 7 मर्तबा झूठी कसम उठा के मैंने भी ईद के चांद की गवाही दी। ये क्या हुआ? हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा गवाही देने लगे तो उसकी गवाही मान लो। गवाह के लिए कोई शराइत नहीं है। हिलाल कहते हैं पहली के चांद को, और पहली के चांद को हिलाल इसलिए कहते हैं कि पहले दौर में यह चांद देखा जाता था छतों पर। सारे शहर और कस्बे के लोग छतों पे होते थे, हमें भी याद है। यूं ही चांद नजर आया, एक बंदे ने कहा वो है चांद, दूसरे ने कहा कहां, तीसरे का कहां, फिर कहा मुबारक मुबारक। तो पहली की चांद को देख के
آوازیں بلند ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ تو ہلال کا معنی کیا ہوا؟ آواز کا. اس سے نکلے اہلا وما اہلا، اور وہ چیز جس پر آواز بلند کی جائے لغیر اللہ، وہ بھی کیا ہے؟ نظر نیاز کا حقدار مخلوق میں سے کوئی نہیں ہے. نظر و نیاز کا حقدار ہے تو صرف اللہ ہے. النظر و عبادت، اٹھاؤ فقہ حنفی کی کتابیں. النظر و عبادت والعبادت لغیر اللہ شرک صریح و کفر کبیر. لیکن وہاں اہل حق کو، وہ اہل حدیث عالم بڑے بولنے والے، اس بیچارے کو بولنے نہیں دیتا وہ ڈاکٹر عامر لیاقت. اسے جب اس نے کہا کہ انہوں نے گالی دی اور پبلک نے تالیاں بجائی ہیں گالی پر، تو ڈاکٹر عامر کہتا ہے کون سی گالی؟ اچھا یہ گالی نہیں ہے کہ جو حرام کہتے ہیں وہ حلالی نہیں، یہ گالی نہیں ہے، یہ گالی دی گئی ملک کے کروڑوں لوگوں کو، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے گالی دی گئی. نظر عبادت ہے، اور عبادت کا حقدار کون ہے؟ اور اس نظر کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں. ایک ہی لفظ، عربی میں نظر، فارسی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہنا کہ ہم تو پیرے پیران کے نام کا ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کی روح کو ثواب پہنچاتی ہیں، ارواح دیتی ہیں. تو پھر میرا سوال ہے کہ ایصال ثواب کے لیے ایک ہی شخصیت کا انتخاب کیوں؟ وجہ بیان کرو. ایصال ثواب کے لیے دن کا مقرر کرنا کیوں؟ وجہ بیان کرو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ایصال ثواب کرتے ہو ہر مہینے، کیوں؟ اس لیے کرتے ہو کہ وہ نیک ہیں، صالح ہیں، عابد و زاہد ہیں، بزرگ ہیں. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ امت میں ان سے بڑے بڑے بزرگ بھی موجود ہیں. سیدنا صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، حیدر کرار ہیں. وجہ بیان کرو. ایک ہی شخصیت کے نام پر ایصال ثواب کیوں کیا جاتا ہے؟ اور اگر سمجھتے ہو الیاذ باللہ کہ وہ جنت میں نہیں ہیں، ہمارا ایصال ثواب ہوگا تو ان کے درجے بلند ہوں گے، تو وہ اللہ کے ولی تھے، عابد تھے، زاہد تھے، عالم تھے، شب زندہ دار تھے، تہجد گزار تھے، وہ خدا کے وعدوں، اللہ کے وعدوں کے مطابق جنت میں ہوں گے انشاءاللہ. تو پھر ایصال ثواب کرو اپنے والد کو، دادا کو، استاد کو، والدہ کو، جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. تو پھر حقدار وہ ہے. اور سمجھ رہے ہو کو نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں ایک مثال دیا کرتا. سردیاں ہو، جنوری کا مہینہ ہو، یخ بستہ رات ہو، اوپر سے بارش برس رہی ہو، برف باری ہو رہی ہو، ایک آدمی ایک کمبل، گرم کمبل دینا چاہتا ہے. وہ باہر نکلا، اس نے دیکھا ایک جھونپڑی میں ایک بندہ سویا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی کمبل نہیں ہے، گرم کپڑا نہیں ہے، ہیٹر نہیں ہے، انگیٹھی نہیں ہے، ٹھٹر رہا ہے سردی سے. وہ اس کے قریب سے گزر گیا، آگے گیا، ایک مکان میں داخل ہوا، ایک کمرہ ہے، ہیٹر جل رہا ہے، کمرہ گرم ہے، جو بندہ پہلے سویا ہوا ہے اس کے اوپر مخمل کا کمبل ہے، نرم گرم. اس نے اپنا کمبل بھی اس کے اوپر ڈال دیا. یہ سیاڑا کام کیتا. کون حقدار تھا؟
شیخ عبد القادر جیلانی تو ولی اللہ ہیں، عابد و زاہد ہیں، اللہ کے وعدوں کے مطابق جنت میں عیش و آرام سے ہوں گے۔ میری اور تیری ماں، میرا اور تیرا باپ، میرا اور تیرا استاد، میرا اور تیرا دادا، وہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ تو ایصال ثواب کرنا ہے تو پھر عقل کے مطابق ان کے لیے جو عام میں اہل علم لوگ موجود۔ پھر ایک دن کیوں مقرر؟ 11 کو کرنا ہے، 11 کو۔ لگتا ہے دال میں کچھ جتنے اہل علم بیٹھے ہو، علمی بات ہے بہت، انشاءاللہ آپ بڑے محظوظ ہوں گے۔ جتنے اہل علم بیٹھے ہو میری بات کو غور سے سنو۔ نماز میں جتنی عبادات ہیں، اسلام میں جتنی عبادات ہیں، ان کا وقت مقرر، مہینہ مقرر۔ نماز کا وقت مقرر ہے کہ کوئی نہیں؟ روزوں کا، قربانی کا، حج کا، زکوٰۃ کا، کوئی نہیں۔ زکوٰۃ کا کوئی نہیں، عشر کا کوئی نہیں، نہیں مقرر کیا شریعت نے اس کا وقت۔ آپ کی دولت پر جب سال گزر گیا تو زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ جس دن فرض ہوئی اس دن دینا کوئی ضروری نہیں۔ چلو مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں، میں 15 رمضان کو حساب کرتا ہوں، جتنا کچھ میرے پاس ہے 15 رمضان کو میرے پاس جو کچھ ہوتا ہے میں اس کی زکوٰۃ نکالتا ہوں۔ تو کوئی ضروری نہیں کہ میں 15 ہی کو دوں، کوئی ضروری۔ اور اگر میں آنے والی سالوں کی اب دینا چاہوں، شریعت کہتی ہے دے لے، حساب بعد میں کر لینا، زکوٰۃ پیشگی دے دو۔ میں زکوٰۃ کو سارا سال دیتا رہوں، شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے۔ کیوں؟ یہاں شریعت نے فقیر کا لحاظ رکھا۔ کس کا لحاظ رکھا؟ جس کو دے رہے ہو اس کی ضرورت کا خیال رکھا۔ اگر مجھ پر لازم ہوتا کہ 15 رمضان ہی کو دے، تو اگر کوئی 14 رمضان کو میرے پاس فقیر آ جاتا، مر رہا ہے، بھوکا ہے، میں کہتا نہیں اج تے میں نہیں دے سکتا، کل میرے تے ہونی ہے تے میں کل دے۔ شریعت نے نہیں مقرر کیا دن، نہیں مقرر کیا وقت، شریعت نے فقیر کا، محتاج کا لحاظ کیا۔ جس وقت اس کو ضرورت ہے دے دو۔ اور لوگوں، جو شریعت فرضی صدقے کے لیے ٹائم مقرر نہیں کرتی، اس شریعت نے ایصال ثواب کے لیے دن مقرر کیوں کیا ہے؟ کیوں مقرر کیا ہے؟ تم نے 11 تاریخ مقرر کر لیا، کیوں؟ شریعت نہیں مقرر کرتی۔ اس کا مطلب یہ ہے 7 تاریخ کو آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، بدن پہ پورے کپڑے نہیں، بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں، وہ کہتا ہے میرے بچوں نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، 11 تاریخ آن دے، پھر آئیں، پھر میں تجھے دوں گا۔ 11 سے پہلے میں نے کیوں؟ شریعت نے نہیں پابند کیا، تم پابند کرنے والے کون ہوتے ہو؟ حلالی وہ ہیں جو حلال کھاتے ہیں، اور وہ حلالی نہیں ہے جو حرام کھاتے ہیں۔ حلالی نہیں جن کو قرآن نے حرام قرار دی، جس کو فقہ حنفی نے حرام قرار دی۔ میرا مضمون رہ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، سانپ بن گئے ہیں، اس نے نگلنا شروع کر دیا۔ وہ جو جادوگر تھے ان کے پاس جادو کا علم تھا، جو میں اصل بات کہنا چاہتا تھا کہ علم مفید ہوتا ہے۔ ان کے پاس جادو کا کیا تھا؟ علم تھا، فن تھا، ہنر تھا، جادو جانتے تھے۔
انہاں سوچیا کہ جادو تے نہیں، اگر یہ جادو ہوتا تو جتنیاں لاٹھیاں رسیاں اس کے پیٹ میں ہیں اس کو تو پھٹ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے وجود میں ایک دھاگے برابر بھی موٹائی نہیں آئی۔ فوراً سمجھ گئے جادو نہیں ہے، اور یہ جو جادو کا علم تھا تو غلط، لیکن یہ علم بھی کام دے گیا، اور انہیں سمجھ آئی تو وہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ آمنا برب العالمین۔ آمنا کس نے فائدہ دے دیا؟ وہ جو جادو وہ جانتے تھے۔ تو جب غلط چیز کا علم ہو تو وہ بھی بندے کو کسی موڑ پہ فائدہ دے دیتا ہے، تو اگر بندے کے پاس دین کا علم ہو، قرآن و حدیث کا علم ہو، تو وہ بندے کو کتنا فائدہ دیتا ہوگا۔ میں اگلے جمعے اس کو موضوع کو چلاؤں گا۔ میں نے آج رہ گیا ہوں میں آپ کے پاس، میری ہمشیرہ کا آج انتقال ہوا ہے 10:30 بجے، اور 6 بجے ان کا جنازہ ہے بندیال میں، اور میں نے جمعے کے فوراً بعد وہاں پہنچنا ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ ان کی اگلی زندگی آسان فرما۔ مولانا عبد الکریم صاحب کی وہ والدہ تھیں، اور ان کے 2 بیٹے اللہ کے فضل سے جید عالم۔ تو اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس موضوع کو آگے چلاؤں گا۔ اصل میں بیان یہ کرنا چاہتا تھا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے بچیوں کی دینی تعلیم، کہ بچیاں سنور جائیں، دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں۔ ہمارا جو کورس شروع ہوتا ہے پڑھائی درس نظامی کی، وہ اب شروع ہوگی جناب 15 جولائی کو، یعنی اگلے ہفتے کو۔ اگلا ہفتہ یا اس سے اگلا؟ ہاں اگلا ہفتہ، اس سے اگلا ہفتہ۔ تو بچیوں کے لیے ہم نے ایک کورس جو وفاق المدارس کا ہے، یعنی اس کی سند وفاق المدارس جاری کرے گا، جو ادارہ ہے درس نظامی کا، وہ صرف 2 سال کا کورس ہے بچیوں کے لیے۔ اس میں بڑی عورتیں بھی آ سکتی، اور تعلیم صرف 3 گھنٹے۔ اس کورس کا نام ہے دراسات دینیہ، دراسات دینیہ۔ اس میں تھوڑی سی گرامر ہے، اور پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہے 2 سالوں، اور کچھ تاریخ کی کتابیں ہیں، کچھ سیرت کی کتابیں ہیں۔ تو جو بچیاں گھر میں ہیں کم از کم تعلیم مڈل ہونی چاہیے، تو اس کورس میں وہ حصہ لیں جو 2 سال کا ہے، جس کا نام ہے دراسات دینیہ۔ یہ وفاق المدارس کے تحت ہوگا، باقاعدہ اس کا ہر سال امتحان ہوگا، اس کی وفاق المدارس سند جاری کرے۔ دوسرا کورس ہے 3 سال کا، یہ ہے عالمہ فاضلہ کورس۔ اس میں سرب بھی پڑھائی جائے گی، فقہ بھی پڑھائی جائے گی، حدیث بھی پڑھائی جائے گی، قرآن بھی پڑھایا جائے گا۔ یہ 3 سال کا ہے۔ اس کا دورانیہ 6 گھنٹے، ہر روز تعلیم کتنی ہوگی؟ 6 گھنٹے۔ تو جو بچیاں اس میں حصہ لینا چاہیں وہ اس میں حصہ لے لیں، اور ہمارے جو اوقات تعلیم ہے وہ سکول کے مطابق، یعنی صبح سکول کے مطابق مدرسہ لگتا ہے، اور سکول کے مطابق بند ہو جاتا ہے، تاکہ جو لوگ اپنے بچیوں کو سکول سے لے کے آتے ہیں انہیں پھر سفر نہ کرنا پڑے، وہ اس بچی کو بھی ساتھ لے کے چلے جائیں۔ ہم نے سکول ٹائم رکھا ہے، چھوڑنی بھی آسانی ہو، خاص کر کے جو اہل محلہ کے لوگ ہیں ان کے لیے تو بڑی آسانی ہے، وہ پیدل آ سکتی ہیں بچیاں، باقاعدہ ان کا یہ گیٹ کے پاس جو اوپر عمارت ہے یہ ان کا انتظام ہے، باہر سے سیڑھیاں ہیں۔ عملہ جو ہے وہ سارا مستورات پر مشتمل ہے، پڑھانے والی ساری خواتین ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی بچی یا کوئی بڑی عورت، ہماری کوئی بہن ناظر قرآن پڑھنا چاہتی ہے تو اس کا بہترین انتظام ہے، قاریہ، وہ پچھلے ٹائم ہے، تو وہ اس میں حصہ لے سکتی ہیں۔ تو اس بارے میں آپ سوچیں گے، اپنے گھر والوں سے مشورہ کریں گے، آپ کی کوئی بچی ہو، بھتیجی ہو، بھانجی ہو، یا کوئی رشتہ دار آپ کی ہو، تو آپ اس کو وہاں تک ہماری خبر پہنچائیں گے، اور اس میں حصہ آپ لیں گے۔ دیں جی اذان۔